إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، عید الاضحیٰ کے بعد یہ پہلا خطبہ ہے. آپ کو یاد ہوگا رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم نے ایک موضوع پر تھوڑی تفصیلی گفتگو کی تھی. وہ موضوع تھا ہمارے گھروں کی تباہ کاریاں، اس کے اسباب، اس کے علاج. کیا پتا آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن مجھے تو یاد ہوتا ہے. اسی موضوع سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہے کہ ہمارا گھر مثالی گھر کیسے بن سکتا ہے. یہی کہہ لیجیے ہمارا گھر ایک جنت مطلب وہ 70 ہو والا جنت نہیں، باغ. جنت کے لفظ میں تو باغ جہاں ہریالیاں ہو، ہرے بھرے درخت ہو. یہ چیز ہر انسان کو فطری طور پر اچھی لگتی ہے. کوئی آدمی ایسا صاحب مجھے باغ اچھا نہیں لگتا. اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں جو جس کو اللہ نوازتا ہے نا، تو عالیشان بنگلہ بھی بناتا ہے اور آگے گارڈن بھی بناتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کی چاہت باغ سے فطری طور پر. تو یہ کہ ہمارا گھر جنت کیسے بن جائے، دنیا کی جنت یا جنت کا نمونہ، یا وہ گھر جس گھر میں ہم ٹینشن فری ہو کر جیتے. ورنہ ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں ہم سب کو پتا ہے، کیسے دھکا لگا کر زندگی گاڑی چل رہی، تو ہم سب کو پتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہر موڑ پر اسلام کی دھجیاں اڑاتی ہیں. ہر موڑ پر روز اسلام کے ایک قانون کا جنازہ پڑا. تو ہمارا گھر وہ سکون والا گھر نہیں بن سکتا. تو یہ کہ بھائی کیا کریں کہ ہمارا گھر ایک مثالی گھر بن جائے. لوگ دیکھیں تو کہیں ہمارا گھر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کو مثالی گھر دیکھیں. گھر وہ جگہ ہے کہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان زندگی میں جن چیزوں پر فوکس کرتا ہے ان میں سے گھر بھی ہوتا ہے. یار گھر بنا لو، کیا کروں، گھر بنا لو. کیا پتا میری بات بچے بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے، میں بناؤں. کتنی کوشش کرتا ہے.
تو گھر انسان کی بنیادی ضرورت. یہ الگ بات ہے گھر کے الگ الگ کوالٹی ہوتے ہیں، جیسے جس کی استطاعت ہوتی ہے اس حساب سے بناتا ہے. کوئی کرائے پر بھی رہتا ہے، کوئی جھوپڑی بنا کے رہتا ہے، مگر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو گھر چاہیے. جانوروں کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، ہم تو جانور نہیں ہیں، ہم تو انسان. تو گھر جہاں انسان کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہی انسان کو یہ سوچ بھی بنیادی طور پر بنانا چاہیے کہ ہم گھر کے ماحول کو کیسے بنائیں کہ ہمارا گھر مثالی گھر بنے. گھر کوئی جنت چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر اس گھر کا تذکرہ کیا ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکونت کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی گھر اور انسان جب سے پیدا ہوا ہے تقریباً آپ دیکھیں کہ کب سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے. گھر بناتا ہے اور گھر بناتا ہے تو گھر کے فائدے آپ جانتے ہیں. اس میں آدمی سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اجتماعیت اس کی ہوتی ہے فیملی کے ساتھ، اور ایسے بہت سارے فائدے ہیں. تو گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جہاں دنیا میں انسانوں کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر گھر کا بھی ایک تذکرہ کیا ہے. یعنی گھر کے انسان کو اللہ نے جو دیا نا وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر معقول گھر انسان کو نہ ملے تو آپ اس سے پوچھو. بڑے بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں، بمبئی، دلی وغیرہ میں لوگ کیسے رہتے ہیں. اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں کسی کے ایک ہی گھر ہو، اس کے ایک گھر میں 4 بچوں کے ساتھ وہ کیسے رہتا ہے. پھر کسی کے پاس وہ بھی نہ ہو تو آپ دنیا میں دیکھیں، ہندوستان میں دیکھیں، روڈ کے کنارے وہ تمبو کھڑا کر کے اسی میں زندگی گزارتا ہے. مگر بسیرے کے لیے اسے بنانا پڑتا ہی ہے، کچھ بھی کر کے بنائے. تو کہتے ہیں گھر بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہمارے اندر شکر گزاری آنی چاہیے. شکر گزاری، نہ شکری نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ارشاد ہے بندوں کے تعلق سے فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. یعنی اگر ہمارے پاس جو گھر ہے اس پہ ہماری شکر گزاری ہے. شکر گزاری کب آگے جانتے ہیں؟ جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تب آپ کے اندر شکر گزاری ہے. اوپر دیکھیں گے تو کبھی شکر گزاری نہیں ہے. پھر آپ کے اندر حسد، جلن، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہو گئے. آپ دیکھیے اس دنیا کا معاملہ یہ ہے نا، ایک سے بڑھ کے ایک. کوئی آپ ایسے انسان پکڑے جو کہ دنیا میں ہر اعتبار سے ہر انسان سے آگے ہے، ترقی شدہ ہے، کسی کو آپ نہیں پکڑ پائیں گے. ہر ایک سے بڑھ کے ایک. اسلام کہتا ہے اوپر نہ دیکھو. اگر اپنے سے اوپر دیکھو گے تو ڈپریشن کا شکار بھی ہوگے اور شکر گزاری تمہارے اندر نہیں آئے. اگر تم ایک روم والے کمرے میں رہتے ہو تو یہ شکر ادا کر سکتے ہو پروردگار میرا شکر ہے کہ مجھے ایک روم میسر ہو گئے. اتنے ایسے ہیں جنہیں یہ روم بھی میسر نہیں ہے، یہ شکر گزاری ہے. لیکن آپ کہاں دیکھیں؟ نیچے دیکھیں. اور اگر آپ اوپر دیکھیں گے یار مجھے تو ایک روم ملا ہے، فلاں کے پاس اتنے عالیشان مکان کو سب خالی پڑے، تو آپ کو شکر گزاری نہیں آئے گی. ٹینشن کے آپ شکار ہوں گے، حسد آپ کے اندر پیدا ہوگا، ڈپریشن کے آپ شکار ہوں گے. تو نیچے دیکھنا چاہیے. آپ بائک سے چل رہے ہیں تو شکر گزار کیسا کریں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ٹوٹی پھوٹی بائک بھی میسر فرما دی. کتنے ایسے ہیں جنہیں سائیکل بھی نصیب نہیں ہے، تو شکر گزاری ہے. اور آپ اگر اوپر دیکھیں کہ یار مجھے تو گاڑی بائک کی ملی اور فلاں صاحب تو کریٹا والی گاڑی سے چل رہا ہے،
تو جانتے ہیں پھر شروع ہو جائے گی کہ ڈپریشن کا آپ شکار ہو. نیچے دیکھو ایک آدمی کے پاس نہ بائک ہے نہ سائیکل ہے نہ گاڑی، وہ پیدل چل رہا ہے، وہ شکر ادا کر سکتا ہے کہ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، لاکھ لاکھ کرم ہے کہ مجھے دو پیر تو دیا جس سے میں چل رہا ہوں. کتنے تو ایسے ہیں جنہیں یہ پیر میں میسر نہیں ہے، وہ گھسڑ گھسڑ کے چلتا ہے، شروع ہو رہی ہے. لیکن آپ لوگ یار کتنے تو ایسے ہیں جو لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور اللہ نے میرے لیے کیا فیصلہ کر دیا کہ مجھے بائک بھی میسر نہیں ہو رہا ہے، تو نہ شکریہ ہے کہ میں شکر سے مانگ. تو ایسے کر کے مانگ لیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر گزار، شکر گزار بنو، شکریہ ادا کرو. وہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے سے نیچے دیکھیں، اونچے دیکھیں گے. یہی ہو جائے گا. اللہ نے سنا فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، تم ادھر دیکھو جو تم سے نیچے، ولا تنظروا الی من هو فوق، اس طرف ان کی طرف مت دیکھو جو تم پر اوپر ہے، اوپر مت دیکھو، نیچے دیکھو. تو تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے بہت بہترین حال میں رکھا. تو گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب وہ گھر کیسا بھی ہو، ذاتی والا ہو یا کرایہ والا ہو، یہ نوٹ کر لیں. گھر ملا ہے نا بھائی، ذاتی والا بھی اپنے گھر ہی میں رہتا ہے اور کرایہ والا بھی گھر، بس اتنا سا ہے کہ اس کے نام کا رجسٹر نہیں ہوتا. ذاتی والے میں کیا تو اس کے نام کا رجسٹر ہوتا ہے، ورنہ معاملہ کیا ہے، جنازہ تو اللہ کرائے والے مکان سے بھی نکلے گا اور ذاتی مکان سے بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں. تو ذاتی مکان اور کرائے مکان کا رجسٹر کر لیں، بس یہ فکر کر لیں کہ مجھے گھر مل گیا، اللہ تیری مہربانی. اب ایک گھر جب مل گیا اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے. یہ جب شکر گزار کے آپ گھر کے اندر بجا لائیں گے، آپ کے شکریہ کے الفاظ آپ کے گھر میں بھی بچے سن کے تو یہ اثر پیدا ہوگا کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو جب ہمیں ملے تو اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے. گھر کی اصلاح کی جو بات ہے، گھر مثالی گھر کیسے ملے، اس کے تعلق سے بڑی رہنمائیاں ہیں. کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ماں اور بہنوں کی فطرت میں اللہ نے گھر کو رچا اور بسا دیا. فطرت میں رچا اور بسا دیا. تو ہمارے ماں اور بہنوں کو کیا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر رہیں. یہ ظلم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ظلم نہیں ہے. جو ظلم کا نعرہ دینا چاہتے ہیں نا، دیتے ہیں کہ خود تو مرد آزاد گھومتا ہے اور اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دیا ہے، یہ آزاد ہے. اس آدمی سے پوچھو، فطرت آپ دیکھو. رات کے 1 بجے اگر آپ کا جوان بیٹا اس گلی سے نکلے اور چلا جائے وہاں چوک تک اور چلائے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. لیکن آپ کی جوان بچے اگر رات کو 12 بجے اکیلے نکل کر جائے تو آپ کو ٹینشن ہوگا کہ نہیں؟ آپ جائیں گے. کیوں اس بچے کی فطرت میں اللہ نے گھر کو رسا اور بسا دیا کہ بیٹیوں تمہارا مسکن گھر، گھر کے باہر جاؤ گے تو محفوظ نہیں رہو گی. یہ دنیا والے گھر ہندوستان میں بھائی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا، بلاکار ہو گیا، یہ ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ انسانیت یہ فطرت کو نہیں پہچانتا ہے. اللہ نے عورتوں کی فطرت میں گھر کو رچا اور بسا دیا. ان کی جگہ کیا ہے؟ اس لیے سامنے نہ جاؤ باہر، اگر جانا ہو تو مکمل پردے کے ساتھ جاؤ. اس لیے اللہ نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، دور جاہلیت کی طرح بناؤ سجاؤ کر کے باہر فطری بھی نظر نہ ہو. یعنی اگر جانا بھی ہے تو سمپل پردے کے ساتھ جاؤ. وجہ کیا ہے؟ جتنی ہماری ماں اور بہنیں بے پردگی کے ساتھ بازار کی زینت بنیں گی، اتنے ہی ہمارے گھروں کا سکون و غارت، اتنے ہی ہمارے گھروں کا امن و سکون چین غارت ہوگا.
ایک کسی عورت نے اعتراض کیا کہ کیا اسلام کا سسٹم ہے عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دو اور مردوں کو آزاد کر دو. ایک آدمی نے بڑا اچھا جواب دیا, کہا اچھا یہ بتاؤ, تمہارا شوہر ہو, کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارے شوہر کے کئی گرل فرینڈ ہو؟ کوئی عورت اس کو پسند نہیں کرے گی, ٹھیک ہے مجبوری ہے. یا تو عورت ہی ایسے ہو کہ بھائی میرے جیسے 4 بوائے فرینڈ ہیں, ایسے میرے شوہر کے 4 گرل فرینڈ ہو گئے تو کیا ٹینشن کی بات ہے. یعنی غیرت لیس دونوں ہوتے ہیں, وہ الگ ہوتے ہیں. ورنہ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی تو کوئی عورت اس کو پسند نہیں کرے گی, نہیں بالکل نہیں پسند کرے گی. تو علی نے کہا ایسے ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر محفوظ رہے, میں اکیلے اپنے شوہر کے لیے رہوں, میرے شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت نہ آئے. پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, اس طرح مارکیٹ میں جیسی عورتیں گھومتی پھرتی ہیں بے پردگی کے ساتھ, بناؤ شرار کے ساتھ, تمہارا شوہر اگر وہاں جائے تو کیا گارنٹی دیتی ہو کہ محفوظ وہاں سے آئے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اسلام بھی یہی کہتا ہے. اب مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, یہ گھروں میں جو چلتے ہیں نا ٹناٹن, اور روز کے جو ٹینشن اس میں وہ نہیں بھی ہے کہ یہ محترم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, تو 72 قسم کی عورتوں کو 72 قسم کی میک اپ کے ساتھ دیکھتا ہے. اب جب وہاں سے گھر آتا ہے, کمال کی بات ہے, جو 72 قسم کی عورتوں کو 72 قسم کی میک اپ کے ساتھ دیکھے گا, وہ گھر والے اس کو اچھی لگے گی. یہی اسلام کہتا ہے اپنی نگاہوں کو پست رکھو, ایمان والوں اپنی نگاہوں کو چھپا کر چلو, پھر وہ گھر والی اچھی نظر نہیں آئے گی. تو پھر اس گھر والے کے سامنے کس کے تفسیر ہوگے؟ 72 جو میک اپ شدہ عورتوں کو دیکھ اس کے تفسیر ہوگے, اور وہ گھر والے کیسے برداشت کریں گے؟ تو ٹناٹن تو ہونا ہی ہے نا. تو ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو گھروں میں رکھنے کے بجائے باہر کے لیے آزاد کر دیا, جس سے ہمارے گھروں کا سکون, امن, چین غارت ہو گیا. ہم سمجھ نہیں پاتے. اسلام نے کہا کہ اندر اور ہم آج کے مرد میں ماشاءاللہ محترم کا کام نوکری کرنا ہے, سیلری اٹھانا ہے, گھر والے کو پکڑا دینا. اب محترم صاحب کیا ہو گیا آزاد, اور بات یہی دیکھتا ہوں, اور بات کوئی مطلب نہیں. اب گھر والی کا معاملہ کیا ہے؟ گیس کی ٹنکی بھی وہی بنائے گی, آٹا بھی وہی پسائے گی, یہی ہوتا ہے نا. سبزی بھی وہی لانے جائے گی, گوشت والے کی دکان پہ گوشت بھی وہی لانے جائے گی. کوئی بچہ بیمار ہو جائے, ٹھیک ہے بھائی, اگر مجبوری ہے کوئی ہے نہیں. لیکن محترم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا اب وہ سیلری جو تھوڑی سی ملی ہے نا, اس ٹینشن کے ساتھ وہ عورت اس کو چلائے گی. ایک مہینے میں یہ سارا ٹینشن کس کا؟ عورتوں کا ہے, عورتوں کا نہیں. لیکن ہم لوگ کیا ہوشیار ہیں, اور ہماری عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اتنی ہوشیار نہیں ہوتی. میں ماں بہنوں سے کہتا ہوں تم ہوشیار بن جاؤ, تم ٹینشن فری ہو جاؤ. کیوں یہ ٹینشن تم آتی ہو؟ محترم یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے تمہارے گھر میں رہنا, تمہارے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا, گھر کی صفائی کی, جو اندر کی بات وہ ہمارا کام ہے. تم ٹینشن فری ہو جاؤ. تو ایک سبب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہماری ماں اور بہنیں باہر بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی, اتنا ہی ہمارے گھروں کے اندر سکون, امن, چین غارت ہوگی. کوئی روک نہیں پائے. ایک وجہ یہ ہے. دوسرا وجہ, اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر صاف فرمایا, جس کا نچوڑ ہے کہ ایمان والوں کے اندر اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچانے کا جذبہ ہونا چاہیے. فکر کہ ایک مومن چاہے کہ صاحب جیسے چاہتا ہوں میں کہ میں جہنم سے بچا لوں, تو ایسے ہی وہ اس کے اندر یہ بھی جذبہ ہو کہ ہماری بیوی بھی جہنم کے آداب سے بچے, ہمارا لڑکا بھی, ہماری لڑکی بھی, پوری فیملی بھی. یعنی اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. جب یہ جذبہ پیدا ہوگا نا تو ایٹومیٹک وہ کہاں آئے گا؟ وہ اسلام کی طرف آئے گا. راستہ کون سا دیکھے گا؟ اسلام کی طرف دیکھے گا. اور اسلام کے راستے میں وہ فطرت ہے کہ جب بندہ اسلام کے راستے پر چلتا ہے تو گھروں کے اندر ایٹومیٹک امن و سکون کا ماحول پیدا ہی ہو جاتا ہے. اسلام جو کہتا ہے نا اسلام پر چلو, اسلام پر, اس کے پیچھے راضی
زندگی بھی تمہاری سمجھ نہیں. مجھے اللہ نے کہا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو ہی بچانا ہے اور اہل و عیال کو ہی بچانا ہے. کیسے بچانا وہ تفصیل آپ کو ملے گا. فرقہ واقعہ جس پہ ایندھن انسان اور پتھر ہے. پھر یہ بتایا کہ اس میں چلے جاؤ گے تو نکلنا ناممکن ہو جائے گا کہ آپ چاہو کہ میں بھاگ کر کے نکل جاؤں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد جس پر بہت ہی سخت فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہو. وہ تو صرف وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو ایک ایمان والے کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے آپ چاہیں کہ صاحب ہمارے گھر والے جانور سے جاتے ہیں خود آپ اپنی طرح سوچیں. آپ چاہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جانور سے بچوں تو پہلا کام جاتے آپ کیا کرتے ہیں. پہلے فرصت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی بندگی فوراً بڑھ جائے گی. آدمی جب سورت پر جاتے ہیں پہلے کیا کام کرتا ہے. پہلا وہ مسجد شروع ہوتا ہے. یہ کیا نا نماز شروع کرتا ہے. اچھا جب اپنی فکر ہو گئی تو اپنے آپ کو نمازی بنانے میں لگ گیا. یہی فکر بیوی کے تعلق سے ہوگا تو بیوی کو نمازی بنانے کی فکر میں لگ جائے گا. بچوں کے تعلق سے ہوگا تو بچوں کو نمازی بنانے کی فکر میں لگ جائے گا. پھر سب پر نمازی. اچھا بندہ جب نماز پڑھنا پھر کیا ہوتا ہے. نماز کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ خود کو خود اصلاح پیدا ہوتا ہے. جس کی زندگی میں نماز ہے اور اصلاح نہیں ہے وہ اللہ جانے کون سی نماز ہے تو سمجھتے نہیں. ورنہ نماز کی بیسک یہی ہے کہ زندگی میں اصلاح ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں دھیرے دھیرے پھر اصلاح ہوگی. تو یہ جذبہ ہو گیا ہے. پھر گھروں کا ماحول اچھا بنے گا. کیوں بندہ نماز پڑھے گا دعائیں کرے گا قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اللہ کرے گا. تو اس گھر کے رہو نا آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے اسلاف کے جو گھر کے جو پرسکون امن و چین کی زندگی گزارتے تھے نا وجہ کیا تھی. ان کا گھر اسلامی ماحول والا تھا. ان کا گھر اسلامی کردار والا تھا. ان کا گھر اسلامی تربیت والا تھا. وہ غیروں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے کہ ہم کو کون سا ہیرو اچھا لگتا ہے کون سے ایکٹر اچھا لگتا ہے کون سا فلم اسٹار اچھا لگتا ہے. اس کے پیچھے والی بات کرے. وہ تو یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. اس کی طرف وہ بھاگتے تھے. تو ان کے یہاں جو رونق جو سکون جو ہم تھا. اور گھر جو ہوتا ہے میں نے گھر کی بات کی ہے کہ آدمی گھر میں جائے تو چین اور سکون کی زندگی گزار جائے وہاں اس کو سکون ملنا چاہیے. اس لیے آدمی کو آپ دیکھیں گے جب وہ فری ہوتا ہے نا تو کوشش کرتا ہے کہ زیادہ ٹائم کام گزارے گھر میں آرام کام دے گا گھر میں. لیکن آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ٹائم ہے آپ کے پاس گھر میں نہیں گزرنا کہیں اور گزرنا. یہ ضرور طے کر لیں کہ آپ کا گھر وہ گھر نہیں ہے تو اسلام چاہے. آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں آپ ان کو چھوڑنے کے ٹائم پاس کر رہے ہیں کمال کی بات ہے. فائدہ ہے اب کوئی بھی کام ہو گھر والے بھاگ میں جاؤ فائدہ ہے. اس کو آپ سوچیں غور کریں کہ کہاں گڑبڑی ہو رہی ہے. اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں. ایک چیز اور کہ دیکھو ہر ایک ذمہ دار ہے اسلام کے لیے. ہر ایک ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے. تو ہر ایک ایمان والے کو اگر اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو ایٹومیٹک گھر اچھا بن جائے گا. بھائی اسلام کہتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. یہ آپ کی ذمہ داری بن کے آپ کے بچے 7 سال کے آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے. اب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا بھائی آپ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ بیٹا جوان ہو گیا. بات نہیں مانتا بات تو سمجھ جوان ہونے کے بعد آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہی بچہ جب 7 سال کا ہوا تھا تو آپ کو توفیق ملی تھی 7 سے لے کر 10 20 سال تک اسلام کہتا ہے مسلسل انہیں
نماز کرنی پڑتی ہے. سانس دے دی 3 سال لمبا پیریڈ ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس ذمہ داری کے بارے ہمیں ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے. اب اگر اس ذمہ داری کا ہمیں احساس ہو جائے گھر کے اندر نماز کو بہت بڑی نہیں بنے بالکل بن سکتا ہے. تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو انشاءاللہ گھر میں امن و سکون آ جائے گا, ماحول اچھا بن جائے گا. پھر آپ گھر میں آئیں گے تو انشاءاللہ جب جائیں گے نا تو ٹینشن فری ہو کر جائیں گے. گھر سے جب باہر جائیں گے تو ٹینشن فری ہو کر جائیں گے. ورنہ کیا ہوگا, باہر سے بھی ٹینشن اور گھر میں آئیں گے تو پھر ٹینشن, تو ڈبل ٹینشن ہوگا. پھر کیا ہوگا وہ آپ جائیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمیز سے زندگی گزارنے گھروں کے اندر ٹینشن فری ہو کر زندگی گزارتے خود کو نہ جیے جیسا لوگ جی رہے ہیں, تو یہ طریقہ ہے کہ ایک ایمان والے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہے, کیا آئٹم ہمارے لیے بنائے, اس کو ہم نے اپنانا پڑے گا. پھر انشاءاللہ بات اچھی بن جائے گی. ایسے ہی گھر جو ہوتا ہے وہ ہمارے نفس کی حفاظت کرتا ہے, برائیوں سے بھی بچاتا ہے, برے لوگوں سے بچاتا ہے. بھائی اگر ماحول اچھا نہیں ہے, سماج اچھا نہیں ہے, لوگ اچھے نہیں ہیں, تو آپ کیوں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ آپ تو گھر میں چلے جاؤ نا, آپ کام کرو, جو مجبوری ضروری ہے انجام دو, اور پھر پتلی گلی سے گھر کی طرف نکل جاؤ. یہ ٹھیک ہے نا. پھر آپ شر سے محفوظ رہو گے, برے لوگوں کے صحبت سے محفوظ رہو گے, اور ایسی بہت ساری خرابیوں سے آپ محفوظ رہو گے. گھر اتنی بڑی نعمت ہے, لیکن کیا ہمیں اس کی توفیق ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہمارا اکثر ٹائم آپ دیکھو گے گھر کے باہر, اور کبھی کبھی گھر والوں کی شکایت بھی ہوتی ہے کہ محترم باہر ہی زیادہ نکلتے, اندر تو ٹائم ہی نہیں دیتے. یہ آپ فائدہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, آپ نے فرمایا خوشخبری ہے اس مومن کے لیے جس نے اپنے زبان پر کنٹرول کیا, یعنی زبان کی حفاظت کی. ہماری زبان کی بھی عام طور پر حفاظت نہیں ہو پاتی. جب آپ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں نا تو پہلا تلوار زبان سے چلتا ہے, اور اس کے بعد اس کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں بسا اوقات بعد میں پچھتاوا ہو جاتا ہے, کاش یہ جملہ میں نے نہ کہا ہوتا, کاش یہ لفظ ہم نے نہ نکالی ہوتی. تو مومن کے پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے. دوسرا, اس کے لیے اس کا گھر کشادہ ہوتا ہے, یعنی یہ کہ ضرورت کے مطابق باہر, اب باہر رہنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے تو پھر وہ اندر چلا, تو کیا وہ گھر میں رہنا اپنے لیے کافی سمجھتا ہے, کشادہ ہوگا. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. کیوں؟ جب گھر کے اندر رہنا, اب گھر وہ کیسا بھی ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, وہ اس کے حساب سے اس پر گزارا کرتا ہے. تو ایمان والے کی پہچان ہے زیادہ تر ٹائم اپنے گھر میں گزارتا ہے اگر کوئی کام نہیں ہے باہر. بھائی باہر بھی تو کام ہے نا, روزی روٹی کے مسئلہ وہ الگ چیز ہے, لیکن اگر آپ فارغ ہیں, آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے, تو آپ گھر میں رہنا سیکھیں. اور تیسرا, وہ مومن جو اپنے گناہوں پہ رو دیا, گناہوں پر رو دیا. دیکھیے میں کہا کرتا ہوں, گناہ کرنا جرم تو ہے لیکن اتنا بڑا جرم نہیں ہے. جتنا بڑا یہ جرم ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا یہ احساس نہ ہو. دنیا گناہ ہوتے رہتے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن گناہ کے بعد بندے کو احساس ہو جائے, اللہ سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, شرمندہ ہو جائے, رو دے, تو ایسے لوگ کامیاب ہو گئے. تو حقیقت یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن و سکون والا, ٹینشن فری ہو کر زندگی گزارنے گھر کے اندر, اور روز کے جو ماتھا پھوڑی ہوتے ہیں, گھریلو جو معاملات الجھے ہوئے وہ سب نہ ہو, تو ایک ہی ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو اسلامی ماحول کے مطابق ڈھالنا ہو. بھئی آپ کو اسلام کا دور ہے, لیکن گھروں کو تو بناؤ. اس میں کوئی پولیس والا تھوڑا آپ کو آ کے کہے گا بھئی آپ نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے, کوئی کہے گا, کوئی پولیس والا تھوڑا کہے گا آپ یہاں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. ابھی الحمدللہ ایسے حالات تو نہیں ہے نا. آپ اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت سکھائیں گے گھر میں تو کوئی تھوڑا آپ پر پابندی لگائے گا. تو گھر تو اسلامی ماحول بناؤ. آپ کہیں کیا کریں, ملک اسلامی نہیں ہے. ارے بھائی ملک کی اسلامی بنا کے کیا کمال کر لو گے, گھر کو تو پہلے اسلامی